میرے ہاتھ میں قلم ہے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے ذہن میں اجالا، مجھے ڈرا سکے گا کیا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر سارے عالم کی تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر سارے عالم کی تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ ساتھیو، استاد جہاں کہیں بھی ہو ان کی عزت کرنا چاہیے اور اگر دنیا میں نہ ہو تو دعا کرنی چاہیے۔ اب تقریر پیش کرنے آ رہی ہے ہاجرہ شیخ۔ کیا خوب ہے اس جہاں میں رتبہ استاد کا، کیا خوب ہے اس جہاں میں رتبہ استاد کا، دیکھو جدھر جدھر ہو جلوہ استاد کا، دیکھو جدھر جدھر ہو جلوہ استاد کا۔ یا رب میری زبان میں ایسا اثر پیدا کر، یا رب میری زبان میں ایسا اثر پیدا کر، کرتی رہوں میں چرچا سدا استاد کا، کرتی رہوں میں چرچا سدا استاد کا۔ جب استاد کی عزت دل میں آتی ہے تو خود بخود انسان اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ پہلے کے دور میں جہاں کہیں علم ملے اسے حاصل کرنے کا حکم میرے نبی نے بتایا، مگر آج اس دور میں اچھے استاذ کا انتخاب بھی ضروری ہے۔ علم صحیح ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے پڑھانے والا کون ہے، اس کا علم کیسا ہے۔ دنیاوی پڑھائی کے لیے شہر کے تمام اسکول کالج کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہر اسکول کے خاک چاہنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ اسکول بیسٹ ہے، اس لیے نہ کہ فیوچر کا سوال ہے۔ ساتھیو، سوچئے، زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرنے کا وقت یہی ہے۔ علم حاصل کرے، مستند علماء کرام سے جہاں آپ کو قرآن پڑھایا جائے، قرآن سے پڑھایا جائے کہ آپ کے عقائد کیا ہونے چاہیے، آپ کے عمل کیا ہونے چاہیے، آپ کے اعمال آپ کی زندگی میں کیا ہونے چاہیے، کہ آپ کس قانون کو فالو کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں اور خود کے حقوق کیسے فالو کریں، ہماری عزت اور ذلت کس چیز میں ہے اور ہماری کامیابی اور ناکامی کس چیز میں ہے۔ لیکن ساتھیوں، ہمیں کوئی فکر نہیں، زندگی چاہے کیسی بھی گزرے، بس پیکیج اچھا ہو اور ٹائم پر لاگ ان ہو جائے تاکہ سیلری نہ کٹے اور ہمارے عیش و عشرت میں کوئی کمی نہ ہو، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ میری زندگی کا گاڑی نماز اور قرآن کے سائے میں چلے۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، رزق کا تو خیال رکھا مگر رازق کا نہیں، رزق کا تو خیال رکھا مگر رازق کا نہیں۔ افسوس، صد افسوس، کیا یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا؟ کیا ہماری عبادتیں صرف رمضان مہینے میں ہے؟ یہ وہی اللہ ہے، یہ وہی دنیا ہے، دنیا کے وہی کام اور ذمہ داریاں ہیں۔ ساتھیوں، کہنے کا مطلب ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے، جو علم سیکھا اس پر عمل کرنا ہے۔ استاذ کی عزت، یہ تو ایسے ہی رہے جن کو کوئی چوری کا ڈر نہیں۔ ساتھیوں، جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں نا، ان پر ایک خاص رنگ ہوتا ہے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ زمانے کے ڈراموں، فلموں، گانوں، غیبتوں کی محفلوں اور فحش بے حیائی کی دنیا سے الگ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کو سننے کے لیے چن لیا اور انہیں اپنا محبوب اور ہادی بنا دیا۔ اگر ہم دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو یہ ہماری پسند، لیکن اگر ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو یہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کو پسند کی ہوئی چیز اپنائیں گے تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی۔ اگر یہ مسجد مدرسہ نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، باصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے، اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت، جبینوں پہ سجدے تڑپتے ہی رہتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کے سما نہ ہوتی۔ ساتھیوں، آخر میں ایک نظم سنا کر اپنی تقریر ختم کروں گی۔ عزت و احترام کے ساتھ تمام میرے اساتذہ کی خدمت میں استادوں کی عمدہ مثال ہے حضرت جی، اللہ سے دعا ہے کہ لگے نہ کسی کی نظر، ایسا استاد میری زندگی میں کبھی نہ آیا جس نے دین اور دنیا کا بہترین سبق سکھایا، قرآن کی پروننسیشن میں ہمیں ایکسپرٹ بنایا، ساتھ ہی ساتھ عقائد سے برو کرایا۔ ان کی وجہ سے بھی بدلاؤ آیا، کچھ بھی ممکن ہے یہ میری سمجھ میں آیا۔ محنت سے کامیابی ضرور ملے گی، لگن سچی ہو تو منزل ضرور ملے گی۔ روز یہاں ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں، یہ مدرسہ کبھی بننا ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ آپا کی محنت قابل تعریف ہے، ان کے اخلاق سے ہم سبھی واقف ہیں، ان جیسے ہی بننا چاہتی ہوں، لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ دعا ہے میرے ایسے ہی اساتذہ آئے جو دوسروں کی زندگی میں امید کی کرن لائے، ناممکن کو آپ نے ممکن کر دکھایا، لاکھوں اسٹوڈنٹس کے دل میں کچھ کرنے کا جذبہ جگایا۔ ہم بھی ضرور کچھ کر کے دکھائیں گے، کچھ اور حضرت جیسے اس دنیا میں آئیں گے۔
ساتھیوں، آخر میں ہر وہ شخص کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہوں جس سے میں نے علم حاصل کیا کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی زندگی میں برکت عطا کرے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.